بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین، اگر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز کی بات کریں تو پاکستان کو 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہے اور کل تیسرا میچ کھیلا جائے گا اور پاکستان کوشش کرے گا کہ وائٹ واش کرے. اس کے ساتھ ساتھ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کریں تو آل2 کی ڈیسیژن یہ آ چکا ہے کہ یہ ہائبرڈ ماڈل پہ ہوگا، جس کو فیوژن ماڈل کا نام دے دیا گیا ہے. اس پہ ابھی بھی بڑی اسپیکولیشن کی جا رہی ہے، بڑی ڈسکشن کی جا رہی ہے. ڈیوائیڈڈ ہیں لوگ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھارت نے شروع ہی ہائبرڈ ماڈل کہا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا. کچھ کا ماننا یہ نہیں، پاکستان کی جیت ہوئی اور پاکستان نے کہا تھا کہ برابری کی سطح پہ آ کے اب ہم کرکٹ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. پھر فردر اس پہ کچھ اور کوسچن بھی رائز ہوتے ہیں کہ اگر پاکستان ڈاکومنٹڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پاس میں کوئی 10-15 سال میں ہمارے پاس ملٹیپل ایسے ٹائم ڈاکومنٹڈ کانٹریکٹڈ چیزیں تھیں جس کو بھارت نے بعد میں ڈینائل کیا. تو کیا پاکستان اس کو کسی ایک دفعہ بھی دوبارہ کمپیل کروانے میں کامیاب ہوا؟ اور اگر آئی سی سی ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایشور کریں گے کہ ہم پاکستان کے جو میچز ہیں وہ بھی نیوٹرل وینیو پہ کھیلے جائیں گے، تو آئی سی سی کے پاس کیا ٹول ہے کہ وہ بھارت کو کل آ کے جب پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا، سری لنکا میں آل2 ڈسکشن کی جا رہی ہے، تو وہ بھارت کو بھی مجبور کرے گا کہ آپ بھی ادھر ہی آ کے اپنا ناک آؤٹ کے میچز، خاص طور پہ جو سیمی فائنل فائنل کی بات کی جا رہی ہے، وہ مجبور کر پائے گا. اور اس کے علاوہ کیا یہ پاکستان کا اگر جو موقف تھا، جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے کہا کہ ساری ٹیمیں پاکستان آ کے کھیلیں گی، آپ نے اسے ڈیویٹ کیا، تو کیا یہ آگے فیوچر میں آنے والے ایونٹس چلیں، یہ تو آپ کو 28 ایئرس کے بعد ہوسٹنگ مل رہی ہے، تو کیا فیوچر میں آپ دوبارہ سے کبھی یہ سٹانس بنا پائیں گے کہ اگر ابھی نہیں آپ ہمارے کنٹری میں آ رہے تو کب آ کے بھارت پاکستان میں کھیلے گا؟ یہ سارے ایسے سوال ہیں جی جس پہ I'm sure آپ سب بات کرنا چاہتے ہیں، سب جاننا چاہتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے شو میں اس پہ ڈسکشن کریں. اور فردر مور کہ کیا پاکستان کی جیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بات کی جا رہی ہے کہ یہ آئیڈیل ٹیم کا کمبینیشن بن رہا ہے، کیا اس میں ڈیفیشنسیز ہیں، کیا لوپ ہولز ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے. کچھ ایسے پلیئر کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید جن کو ابھی بھی ٹیم میں جگہ بنتی ہے، نہیں کھلایا جا رہا، اس پہ بھی آج ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ان سب پہ ڈسکشن کے لیے جی ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بہت ہی زبردست ہیں، بڑے کمال کے اینالسٹ ہیں جی. ون اینڈ اونلی شاہنواز رانا. السلام علیکم شاہنواز صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. سر ہمیشہ کی طرح رونق بخشی آپ نے. آپ کا شکریہ، آپ بلا لیتے ہیں اور میں نہیں ہمارے لیے بڑا آنر ہے سر. سر چیمپئن ٹرافی سے میرا خیال ہے ڈسکشن کرتے ہیں اسٹارٹ. میرا خیال ہے اسی کا بخار چڑھا اسی کا بخار چڑھا ہے. آل2 کی وکٹری تو ہماری بڑی ہے، اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. کیا آپ کو سر لگتا ہے، جس طرح میں نے انٹرو میں کہا، پاکستان کی جیت ہے واقعی؟ اور کیا اگر جیت ہے تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ریٹرن کئی دفعہ کروایا، وہ بگ 3 کا ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے کہا کہ 4 بائی لیٹرل سیریز آپ کی کنٹری میں کھیلیں گے، 2 آپ کھیلیں گے، ڈینائل کر گیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے، ہمیں ہی فائن ہو گیا. پھر اسی طرح اس چیمپئن ٹرافی کے پہلے بھی بھارت کا ڈیلیگیشن آتا ہے، کہتے ہیں جی پلیز آپ 2023 کا ورلڈ کپ کھیلیں، ہم آپ کے کنٹری میں آ کے چیمپئن ٹرافی کھیلیں گے. تو اس طرح کی پریسیڈنٹ وربل کہہ لیں، ریٹن کہہ لیں، ڈینائل تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، مکر جانا تو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے. آپ کا کیا سٹانس؟ بات یہ کہ آپ نے سوال کیا اور جواب میں نے دینا تھا، لیکن جواب بھی آپ ہی نے دے دیا. ٹھیک ہے نا کہ بھارت جو ہے نا، اس کا یہ وتیرہ ہے، وہ نا وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے، وہ اتنا مطلب جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا یعنی مکر جاتے ہیں اپنے جتنا بھی انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، بات کی ہوئی ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت پر یقین کرنا جو ہے نا، وہ خود بے وقوف بننے والی بات ہے. ٹھیک ہے، باقی اب سوال یہ ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا. میرا خیال ہے کہ نہ وہ ہارے نہ ہم ہارے، دونوں ہی جیت گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ تو ہونا ہی تھا. ہم نے اس سے بھی پہلے پروگراموں کے اندر اور آپ نے بھی اس کے اوپر خاصی ڈیٹیل کے اندر لوگوں کو سمجھایا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. بات یہ کہ ہونا یہی تھا. اب آپ اس کو چاہے نام کچھ بھی دے دیں، جی ٹھیک ہے نا، ہوا بیٹا ہی ہے، چاہے وہ غلام رسول ہو چاہے وہ عبداللہ ہو، نام بدل دیا ہے یا نہیں، چاہے اس کا نام بھگوان داس رکھ دیں یا کچھ بھی رکھ دیں، ہوا تو ایسے ہی ہے. ایسے ہی تو یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے انہوں نے منوا لیا. لیکن اس موقع پر یہ ضرور تھوڑا سا ہمیں اپنے ووٹ کو جو ہے وہ دینی پڑے، ایج دینا پڑے گا، کچھ تھوڑا سا انہیں بھی شاباش دینی پڑے گی، کچھ ہمیں اپنے چیئرمین صاحب کو بھی داد دینی پڑے گی کہ کم سے کم وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے تو رہے نا، کوئی سٹانس تو بنایا. کوئی مطلب انہوں نے یہ تو کہا نا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوتا بھائی، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں کھیلتے تو پھر ہم بھی نہیں کھیلیں گے.
اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ بھائی ابھی تو یہ جو بھی کچھ ہو گیا فیصلہ ہو گیا, آنے والے دنوں کے اندر معاملات اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہوگا, ہمارے سیاسی معاملات بھارت کے ساتھ کیسے ہوں گے, ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے برے ہوں گے, تو اگر تو یہ ساری چیزیں یہ آنے والے وقت کی بات ہیں. جو فی الحال تھا موجودہ جو سینیریو تھا اس کے اندر تو بھارت نے جو ہے وہ اپنی پوری ہٹ درمی اور اپنی پوری ثبوت دیا, اور انہوں نے مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کیا جو اب وہ ہمیں ایشیا کپ کے اندر جو تھے وہ کر چکے تھے, ورنہ انہوں نے ثبوتاج کیا, اس کو لے گئے اور پھر بیڑا غرق ہو گیا اس سارے ایشیا کپ کا, اس کا کوئی حصول نہیں رہا. کوشش ان کی یہی تھی اب بھی کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے جو ہے وہ یہی سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے جو ایشیا کپ میں کیا گیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقوی صاحب کو یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر کھیلیں گے ہم بھی نہیں. سر جس طرح ہم ان کی تائید کر رہے ہیں, ان کے موقف کی, ان کے سٹانس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے, جس میں کچھ ایکس کرکٹر بھی ہیں, مشہزاد کے اگر آپ نے I'm sure سنا ہوگا, کچھ اور کرکٹرز بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جیت کس طرح ہوگی, انہوں نے ہائبرڈ بولا وہی ہو گیا. پھر دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا, اور آپ کی نومبر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں ہر سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ تو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بھارت یا تو آئے گا تو یا اس ایونٹ سے باہر ہوگا. یہ انہوں نے 5-6 دفعہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ بات کی. تو آپ کے خیال میں یہ کیا ان کا ٹیکٹک تھا, ان کا ٹول تھا ان کو پش کرنے کا, یا آپ کو لگا کہ ان کی تھوڑی خام خیالی تھی کہ شاید بھارت مان ہی جائے گا, ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف انہوں نے پہلے ٹول کے طور پہ یوز کر کے پھر اس چیز پہ ایگری کروایا؟ بات ہے کہ ہے یہی جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا, پہلے شور تو مچایا نا, اور نہیں اسی نہیں مننی تیری, تو جو مرضی کردا رہو, ٹھیک ہے نا, نہیں اسی نہیں مننی بھائی تیری, تو ایویں شور پا رہے تو پائی جا, یہ ایسے نہیں تو ایسے ہوگا, ایسے نہیں تو ایسے ہوگا. ہونا تو یہی تھا جو ہوا ہے, بننا تو بھائی اگر تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ نکال دے اس میں سے, ٹھیک ہے نا, یا اس کو چھوڑیں, آپ آئی سی سی کو تو چھوڑ ہی دیں نا. پیسے تو خیر آئی سی سی کو بھی بہت آتے ہیں جب ہمارا اور بھارت کا میچ ہوتا ہے, لیکن وہ جو نشریاتی ادارے ہیں کہ جن کا کہ اربوں خربوں روپے جو ہے وہ براڈ کاسٹر کا $3 ملین لگا ہوا ہے, وہی نا, جب براڈ کاسٹر کا اتنا پیسہ لگا ہوا تو وہ مطلب وہ کیسے یہ ہونے دیں گے کہ جناب آپ بھارت جو ہے اس کو ٹورنامنٹ سے اگر بھارت باہر ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے بات. اور لائک وائز یہ پاکستان یا پاکستان اگر باہر ہو جاتا ہے, جیسے بھارت نے کہا کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اور پاکستان کے بغیر کروا لیتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں یا بھارت میں کروا لیتے. تو میرا خیال ہے دونوں کنٹریز نے اپنی جگہ پہ ٹول کھیلا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے بغیر کروا لیتے ہیں, پاکستان کہتا ہے جی ہم آپ کے بغیر کروا لیتے ہیں, ایونچولی آگے اس پہ ماننا تو ہی پڑا. اور خالی یہ نہیں کہ کوئی ہماری بات مانی گئی ہے یا بھارت کی بات مانی گئی ہے, یہ بات مانی گئی ہے ان کی جنہوں نے اس کو پوری دنیا کو دکھانا تھا, براڈ کاسٹر کی, جن کا آپ نے بتایا کہ 3 کتنے ملین ملین ڈالر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اصل میں یہ وہ شاید آپ کے بھی علم میں ہوگی اور ہوگی میرا خیال ہے کہ وہ ایک ورلڈ کپ ایسا بھی تھا کہ جس کے اندر شاید آفریدی کو نہیں بنایا جا رہا تھا. جی بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, کپتان کوئی اور جا رہا تھا. برپٹ ڈال دیا ان لوگوں نے کہ بھائی 2016 کے ورلڈ کپ میں ہے یا نہیں, کہ ہم نے ہار اور جیت دونوں کے اندر جو ہے وہ آفریدی کے جو ہے وہ سارے وہ بنائے بل بورڈ بن چکے تھے, لگ چکے تھے سب جگہ, ہے یا نہیں, سارا کچھ ہم نے لگا دیا داؤ پہ آفریدی کے اوپر, ہارنے پر بھی اور جیتنے پر بھی, دونوں صورتوں میں ہم نے شوٹ کر کے رکھا ہوا ہے, لگا چلا دیں گے. بھائی اگر یہ کپتان نہیں ہوا تو ہمارا تو اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب جائے گا, لہذا مہربانی فرمائیں آپ کپتان اس کو بنا کے بھیجیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب جو بھی کچھ ہوا ہے نا, یہ خالی جو ہے یہ اہم ہی نہیں, مطلب پاکستان اور بھارت تو خیر وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے, ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا تھوڑا سا جو ہے نا جیت کا مارجن ہمیں رکھنا چاہیے. ہم نے کچھ اپنے اس موقع کے اوپر, میرا سر ایک لاسٹ اس ٹاپک کے اوپر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ کیا بھارت کا جو ڈینائل ہے اس دفعہ پاکستان کیا ایسی کنڈیشن, ابھی کیونکہ ریٹرن تو کچھ نہیں آیا کانٹریکٹ ہمارے سامنے, کوئی ریلیز بھی جاری نہیں ہوا آئی سی سی کی طرف سے, تو پاکستان مجھے تو ویسے بڑی اسٹرانگلی یہ فیل آتا ہے کہ بھارت ڈینائل کر جائے گا جب ایونٹ کا ٹائم آئے گا, اور ابھی سے ان کا میڈیا اس بات کو کوٹ بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو آپ کے خیال میں کیا پھر ایسا ٹول ہوگا آئی سی سی کے پاس یا پاکستان کے پاس کہ نہیں جی بھارت کو کمپیل کریں کہ وہ بھی اسی طرح فیوژن ماڈل پہ آئے؟ نہیں, وہ میں نے کہا نا کہ حالات آنے والے دنوں میں تو خاصے تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہوں گے,
لیکن وہ جو آپ نے ریٹرن کا بھی کہا اس کی بھی میں آج بھی دیکھ کر آ رہا تھا کہ اس کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ریٹرن میں آ رہا ہے یہ سارا کچھ کہ ہوگا ایسے ہی. اگر بھارت پاکستان آگے نہیں کھیل رہا اور کہیں اور کھیل رہا ہے اور تو پاکستان نے بھی جو ہے یہ دونوں ٹورنامنٹ جو ہے نا یہ باہر ہی جا کر کھیلنے اور جہاں پر بھی کھیلنے. اچھا اب ایک بات اور ہے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سیمی فائنل اور فائنل کا رفڑ جو ہے جی بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچنی نہ دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہیں, یہ تو بات کی بات ہے کہ یار اگر ہوں گے تو بھارت میں نہیں ہوں گے, وہ کہیں اور ہوں گے. اور اس ڈیڈ لاک کے اوپر اسی پوائنٹ کے اوپر 15-16 دن ڈیڈ لاک رہا. لیگ میچ کا تو ان کو پرابلم ہی کوئی نہیں, شروع میں کر گئے تھے تو پرابلم تو یہ ہے. تو پرابلم کا حل یہ ہے کہ بھئی ہم کچھ صورتحال ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ سیمی فائنل تک جیسے اگر اور وہ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جس طرح جس کی کڑی یہ تھی کہ بھارت کو اس پریویس ورلڈ کپ میں آگے جانا تھا تو بھارت کے وینیو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھے. بھارت واز دا اونلی کنٹری ان T20 ورلڈ کپ جس کا پہلے ہی وینیو ڈیسائیڈڈ تھا, یہ میچ اس وینیو پہ کھیلنا ہے. اگر بہرحال کوارٹر فائنل پہنچتا ہے تو اس وینیو پہ کھیلے گا, اگر سیمی فائنل پہ پہنچے گا تو یہ وینیو ہے. تو جب آپ نے فیور کرنا ہو کسی ٹیم کو تو پھر ICC اس طرح بھی کرتا ہے نا. تو پھر اگر فیور کرنا ہوا تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی مطلب کر رہے ہیں کہ جی سیمی فائنل ہو جاتے اسی تو کھیلنا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور بھائی سیمی فائنل پہنچو گے تو کھیلو گے یا نہیں کھیلو گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن اس وقت جو بھی صورتحال بنی جی اس میں یقینی طور کے اوپر نا ICC کو بھی اس مرتبہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. ICC نے وہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا بالکل ایسا کہ جو وہ کر دیتے ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی بھارت نے جو کچھ کہہ دیا ہم تو وہی کریں گے, انج نہیں ہویا. ٹھیک ہے نا, پاکستان پہ بڑا ٹھیک ٹھاک پریشر تھا کہ آپ 15-16 ارب لگا چکے ہیں اور کئی جو میڈیا یا لوگ بات کر رہے تھے کہ ایونٹ ہاتھ سے نکل گیا تو سارے ویسٹ ہو جائیں گے. تو پاکستان نے نفس کی گیم کو بڑا اچھے طریقے سے اور جذباتی ہو کے نہیں کیا. جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ اس میں یہ نہیں ہوا کہ نہیں جی نہیں کرو گے تو ایسے بھی نہیں کریں گے, انج نہیں. بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے نا ان کو ٹریپ کیا گیا. اور جے شاہ جو ہے نا وہ بھی اس مرتبہ کچھ جو ہے نا تھوڑے سے ہلے ہوئے ہی لگے. وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ یار وہ دسمبر میں آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھائی ایک پاکستان اور انڈیا کے میچ سے سارا کچھ سسٹم کلیپس ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ یہ نہیں کہ کوئی آپ ایک میچ نہیں ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کا تو ٹھیک ہے ہو نہیں, پائن سارا ٹورنامنٹ ہی اس کے اوپر بیس کر. براڈ کاسٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے پیسے واپس کریں. ہمارے تو وہ کہاں سے دیں گے, وہ کہاں سے دیں گے. اور ان کو لاسٹ ورلڈ کپ کے اندر کافی اچھا خاصا لاس ہوا, لاس ہوا بالکل. تو اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ یہ لاس بیئر کرے. اور ابھی میرا خیال ہے اسکیجول اب آ جانا چاہیے. کافی آج کا سن رہے ہیں کہ آج کی نیوز ہے اگر آج نہ آیا تو پھر منڈے کو ہوگا کیونکہ سیٹرڈے شاید ان کا آف ڈیز بھی ہوتا ہے. لیکن سم ہاؤ میرا خیال ہے بن ہی چکا ہے کہ ریلیز ہی جاری کرنا, اس میں کوئی لمبی چوڑی چیز. اور شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ پریس ریلیز تو انہوں نے جاری کر بھی دی ہے کہ نہیں, میرے سورسز کے مطابق براڈ کاسٹر کو تو بتا چکے. آپ اپنی پریپریشن اس سے تیاری کریں جا کے. اور ان کا ڈیلیگیشن 2 دن پہلے آیا, دبئی میں کیمرے شیمرے لگنا شروع ہو گئے, وہاں پر وہ سارا کچھ جو ہے آخر چال. اور ادھر بھی پاکستان میں انہوں نے لاہور کراچی کو تو فائنلائز کر دیا. اب وہ جو ایک تیسرا وینیو وہ پنڈی اور ملتان کا چل رہا ہے, وہ انہوں نے وزٹ کر کے دیکھا ہے. اور کیونکہ جو ملتان کی ایک تو کیپیسٹی اچھی ہے, دوسرا گراؤنڈ زیادہ خوبصورت ہے, ویدر زیادہ سوٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لیکن پہلے بھی ملتان ہی کو زیادہ وہ کہا نہیں, لاسٹ ٹائم ابھی پہلے انہوں نے پنڈی کہا تھا, پنڈی کہا تھا کہ لیکن پنڈی کا یہ مسئلہ نا کہ اب جتنا سیکورٹی میئر رکھے جائیں گے سارا ایریا آپ کو کارڈن آف کرنا پڑنا ہے. ہاں بالکل. اس کارڈن آف ایریا کو ملتان کا جو اسٹیڈیم ہے وہ سٹی سے باہر ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے مینیجیبل ہے. اگر پنڈی کو کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹل بھی وہ شہر میں ہے, پنڈی بھی چوک ہوتا ہے, اسلام آباد بھی چوک جاتا ہے. تو وہ آپ میرا خیال ہے اس سارے سینیریو کو اسلام آباد کو چوک نہیں کیا جاتا, اسلام آباد کو چوک نہیں کیا جا سکتا. سر آگے بڑھیں تو اوبیسلی اس پہ بھی ہم آگے بھی فیوچر میں بھی بات کرتے رہیں گے. جب اسکیجول آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. پاکستان کی بہت بڑی وکٹری, اور سینا کنٹری میں جا کے جب پاکستان کچھ بھی اچیو کرتا ہے تو اس کو ایک ڈبل آپ اس کو ایک تو سیٹسفیکشن میں ملتی ہے, آپ کو وکٹری کو بھی بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے, ایک کنٹینیوٹی ملی ہے. اور آسٹریلیا میں ہرانا ہم نے دیکھا کہ 3 سیریز ہم 22 سال کے بعد جیتنا, اور زمبابوے کے بعد اب یہ سیریز جیتنا, اور یہ بھی ہم نے مصباح الحق کے دور میں 2013 میں بابر کے دور میں, اور اپنی دفعہ یہ جیتی ہم نے سیریز, وہ بہت بڑی اچیومنٹ. اچھا ایک چیز اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ ہم T20 ہار رہے ہیں اور بری طرح ہار رہے ہیں, ٹیسٹ میں بھی سوائے یہ لاسٹ سیریز نکال دیں برا ہی پرفارم کر رہے ہیں. یہ ODI کا کوئی ہمیں نا ٹیمپلٹ مل گیا, کوئی ایسا سیٹ فارمولا مل گیا ہے, جیسے ویڈیو گیم کے اندر ہوتا ہے نا, آپ کو ایک فارمولا مل جاتا ہے, آپ اس پہ اپلائی کرتے ہو. کہیں نہ کہیں ہمارے بیٹر اور بالر سب کو ODI فارمیٹ سوٹ کرتا ہے,
بابر دیکھ لیں, رضوان دیکھ لیں, شاہین دیکھ لیں, وہ ایک آئیڈیل ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق یہ فارمیٹ لگتا ہے جیسے ٹیلر میڈ ہے. آپ کا کیا یہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا یہ واقعی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ اصل میں نا بات یہ کہ ہماری ٹیم جو ہے نا اب تو جیتی تو ہے جی, اور ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہماری ٹیم نہیں جیتی, اور جیتا بھی انہی لڑکوں نے ہے جو کھیل رہے ہیں. تو یہ تو اب ان کو شاباش دینا بنتی ہے کہ یہ تیسری سیریز ہے کہ وہ جیت گئے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو تھوڑا سا دیکھنا بھی پڑتا ہے, کہ ایک تو یہ کہ ہم دعاؤں پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے مسئلہ. دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے T20 ذرا کوئی بڑی مختلف گیم ہے, اور جو ون ڈے ہے اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے کچھ پلیئر کو سیٹ ہونے میں. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ دونوں جنہوں نے اسکور کیا, بابر نے خاصے دن کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا اسکور کر دیا, اور اسی طرح رضوان نے. لیکن اگر آپ اسٹرائک ریٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آخر کے اندر بھی وہ جو 10 اوور تھے جن کے اندر 110 کے قریب جو ہے وہ بنے ہیں اسکور, تو وہ جو کامران غلام کی جو وہ اننگ ہے 32 بالوں کے اوپر اس نے جو 60 کچھ کر دیا, یہ وہ فرق تھا. باقی یہ کہ اگر ہم اوپر سے دیکھتے نا تو ہم وہیں پر تھے جہاں پر تھے, اور اگر وہ نہ ہوتے تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی. سو یہ ہے کہ یہ جو جیت ہوئی ہے یہ ہے کمبائنڈ اس کے اوپر. لیکن یہ کہ کچھ کھلاڑیوں کو پھر موقع مل گیا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ پھر بڑھ گئی مزید, جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ نہیں اب ان کو تھوڑا سا اگر ریسٹ دیا جائے. یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر اب ہمیں ایک بہترین موقع جو ہے نا وہ ملا ہے اپنی ٹیم کمبینیشن بنانے کا, جو ہم نے اب چیمپئنز ٹرافی کے اندر اپلائی کرنا ہے. اگر اس جیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان تمام مطلب ان کے اوپر پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے وہ سوچنا شروع کریں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, کس کو بٹھانا ہے اور کس کو نکالنا ہے اور کس کو کھلانا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ٹیم کمبینیشن بنانے کا جو ہے وہ موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے, اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے. باقی یہ کہ بھائی جیت تو جیت ہوتی ہے, اور جیت کے بہت سارے ابو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہار کا کوئی باپ نہیں بنتا. تو کریڈٹ جو ہے وہ تو اب جائے گا, لیکن اس کے باوجود ہم جیتنے کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کیا کچھ کر رہے ہیں, کہاں ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے, اور ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب پاکستان کے وقار کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ٹیم جو ہے وہ کچھ ٹریک پہ آ گئی, اور اب چیمپئن ٹرافی جو ہے حالانکہ اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ T20 فارمیٹ کے اوپر جو اس کو کر دیا جائے, بھارت نے پرپوزل دی تھی, بہت ساروں نے دی تھی, لیکن ہوگا وہی اب 50 اوور کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں نہ ملتا اس سے, تو پھر اس جیت کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے یا نہیں. ہمیں تو اب اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے ٹیم کیا بنانی ہے. اگر ہم چیمپئن ٹرافی تک ہی ان اینڈ آؤٹ کے چکروں کے اندر رکھیں گے کہ اس کو باہر نکال دیں, اس کو لے آئیں, اس کو یوں کر دیں, اس کو سب کو چھوڑ کر نا پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ زور دینا پڑے گا. اور جو جائز لوگ ہیں, جو جائز لڑکے ہیں جن کو کھلانا چاہیے ان کو بالکل کھلانا چاہیے. اور جو سمجھتے ہیں آپ کے ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی نا عوام میں نے وہ آپ ہی کے پروگرام میں ایک جملہ کہہ دیا تھا, تو مجھے اس کے بعد جو بھگتنا پڑی ہے لوگوں کی باتیں, حالانکہ وہ بہت ویلڈ بات تھی, لیکن یہ کہ ہم محبت کے اندر نا ساری چیزوں کو بلا دیتے ہیں کہ یار بس عشق ہے جو بھی کچھ ہے. یار ایسا نہیں ہے بھائی, پاکستان بھی ایک بڑی چیز ہے. جو ہم نے سینے کے اوپر ایک سٹار سجایا ہوا ہوتا ہے, اپنے سر کے اوپر جو ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے, وہ اپنا 27 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں میں نے تو کھلانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اتنے بڑے کھلاڑیوں کو نیچے رکھ کر اور شاہین آفریدی کو اوپر جا کر بھیج دیں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, تو پھر اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اب کرنا پڑے گا. ٹھیک, میرا خیال ہے ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہ جو کچھ تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے یا کچھ پلیئر ایسی آپشن کے اوپر بات ہے, اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں, کن کو ہونا چاہیے کن کو نہیں ہونا چاہیے, اور کیا پاکستان کا جو یہ اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے جس کی امپرومنٹ تھوڑی نظر آ رہی ہے, اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. سر ہم نے ڈسکشن کر رہے تھے اوبیسلی ٹیم میں بیٹرمنٹ کے لحاظ سے کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اچھا, اب اوبیسلی آپ جب بھی کوئی ٹیم بلڈ کرتے ہیں تو آپ کا موٹیو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایونٹ کو ٹارگٹ کر کے پھر اپنی ٹیم کو بلڈ کرتے ہیں. سب کے لیے اوبیس ہے ٹارگٹ, وہ چیمپئن ٹرافی ہے, ہم اس کے چیمپئن بھی ہے, اور ہم نے ہماری آئی بھی ہے کہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو ہم اس کو جیتے بھی.
تو جس طرح میں نے کہا کہ ٹیمپلیٹ تو سیٹ ہو گیا ہمارا, کافی 80-90% چیزیں ہم او ڈی آئی میں ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں جس طرح اسٹرائک ریٹ کی ہم نے بریک سے پہلے بات کی, اس کا پرابلم آتا ہے. ایک ون آف اننگ اگر کامران غلام کھیل گیا تو ڈزنٹ مین کہ ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک ہے. عرفان نیازی کو ہم اگر بات کریں تو 7ویں نمبر تک لے جاتے ہیں. اچھا پھر کامران غلام کا اپنا نمبر اگر آپ ڈومیسٹک سے دیکھ کے اس کا پورا کیریئر دیکھیں چوتھا ہے. اب وہ بھائی صاحب رضوان صاحب کپتان ہے, کپتان کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا. اب اگر سلمان علی آغا نے 6 نمبر پہ پرفارم کر دیا تو ڈزنٹ مین کہ اس کو 5ویں پہ لے آیا جائے. تو یہ جو ہم نمبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں, سائم ہمارا سب سے بڑی کموڈٹی تھی, ہم نے اس کو بھی T20 میں 3 پہ بھیج دیا. تو یہ جو بیٹنگ آرڈر کتنا ڈسٹرب کرتا ہے کسی پلیئر کو بنانے کے لیے بھی اور اس کو خراب کرنے کے لحاظ سے بھی. دیکھیں بات بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم جیتنے کے بعد نا اپنی تمام خامیوں کی طرف سے جو ہے نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں, بس جیت گئے. لیکن ہے یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ان کو اس جیت کے بعد جو ہے بلانے نہیں دینی چاہیے. اگر تو ہم نے چیمپئن ٹرافی کے اندر کوئی اچھے ریزلٹ لینے تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر, ان تمام خامیوں کے اوپر جو ہے بات کرنی پڑے گی کہ کس کا کیا نمبر ہے اور کس طرح سے اس کو کھلانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ شفیق کو آپ مسلسل کھلا رہے ہیں اور وہ مسلسل ہی مایوس جو ہے وہ کر رہا ہے. ایک سال میں صرف وہ ایک بڑی سینچری ہے ان کے پاس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کیا ہم نے آسٹریلیا میں چلیں 2 اننگز ان کی اچھی تھی ہے, لیکن یہ کہ جس طرح وہ اب آؤٹ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے تو کیا ہمیں اسی کو لے کر چلنا ہے یا اب ہم نے کچھ اور بھی سوچا ہے کہ کوئی اور بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو اس کی جگہ. تو اب یہ تیسرا میچ جو ہے اس کے اندر کچھ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر پھر تیسرا میچ کھلا کے اس سے اسکور کروا کر پھر آپ ایک جو ہے ایک نیا وہ جو کھول لیں یا ایک نئی جگہ جو ہے اس کو بند کروا دیں تو یہ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے جن نیچے والے کھلاڑیوں کا ذکر کیا, کیا ان کو انہی نمبروں کے اوپر کھلانا چاہیے یا ان کی جو اصل نمبر ہیں ان کے اوپر وہ پرفارم کریں گے, لیکن وہ اپنے اصل نمبر کے اوپر کر ہی نہیں سکتے. جبکہ آپ نے جیسے کہا کہ کپتان صاحب جو ہیں خود بھی ہیں, انہوں نے بھی اوپر ہی کھیلنا ہے, وہ نیچے آگے تو نہیں کھیلیں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے یا نہیں. پھر بابر ہیں, انہوں نے بھی تیسرے نمبر پر بھی آ کر کھیلنا ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک نا ذہنی طور کے اوپر اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں کہ کس نے کہاں پہ کھیلنا ہے. ہم بس اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی تجربہ جو ہے وہ ہو جائے, اور تجربے ہی اب تک جو ہے وہ ہو رہے ہیں. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے ہمیں اب اپنے آپ کو نا چیمپئن ٹرافی کے لیے ایک کمبینیشن بنانے کا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب چیمپئن ٹرافی میں ہم نے کن کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے اترنا ہے. تو یہ تو پھر جو ہے بڑا ضروری ہے کرنا پڑے گا. 2 پلیئر پہ بڑی بات کی جا رہی ہے. باقی تو میرا خیال ہے یہ اسکواڈ آپ کا بیلنس ہے, بنا ہوا ہے. ایک سب سے زیادہ بات فخر زمان کی جا رہی ہے کہ جو اسٹرائک ریٹ اوپر سے چاہیے آپ کو, وہ اگر امام اور اگر فخر اور سائم اوپن کرتے ہیں تو ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے. کچھ لوگ بات کریں کہ امام بھی آپ کی بڑی اچھی کموڈٹی تھا. امام نے ابھی پھر ڈومیسٹک میں کیزن ٹرافی میں ہائیسٹ رنز بنا دیے اور ایوریج بھی 55 سے اوپر کی, اور کہہ رہے جی ایسا سالڈ ٹیکنیکل ساؤنڈ ہے, وکٹ نہیں تھرو کرتا, تو سائم کے ساتھ کومبو ہونا چاہیے. تو آپ دونوں میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل کون سا, اگر لیٹس سپوز عبداللہ شفیق کی فارم اسی طرح چلتی ہے اور اوبیسلی پھر آپ کو کہیں اور تو دیکھنا ہے, تو آپ کی نظر میں دونوں میں سے بیسٹ پلیئر کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ فخر اور امام میں سے ایز اے اوپنر وتھ سائم. یہ میری اگر بات ہے تو میں تو امام کو پریفرنس دوں گا. ٹھیک ہے. فخر جو ہے وہ ایک آئیڈیل پلیئر ہے T20 کا وہ, لیکن سر فخر کا میں سوری ایڈ کرتا چلوں 45 سے اوپر کی ایوریج ہے اور اکیلا پلیئر ہے پاکستان کا جس کے 90 سے اوپر اسٹرائک ریٹ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں دنیا میں شاید کسی پلیئر کے پاس نہیں ہے نہ ہوں. لیکن یہ کہ اگر امام کی ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں نا ٹیسٹ اور ون ڈے کے اندر, تو امام کی پرفارمنس بھی جو ہے نا وہ کوئی اتنی بری نہیں, بلکہ بری ہے نہیں, جی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ایوریج تو مجھے نہیں معلوم, اس وقت ذہن میں نہیں, آلموسٹ 54-5 کے قریب اس کی ہے نا, اتنی تو ہے نا. جی. تو پھر مطلب یہ کہ دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا جو ون ڈے ہے اس میں جہاں پہ آپ کو اپنا اسٹرائک ریٹ جو ہے اس کو بھی وہ رکھنا ہوتا ہے, دوسری طرف اس میں نا تھوڑا سا کھیل کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی مار دیں اور بس اس کے بعد وکٹ گوا کر آ جائیں. تھوڑا سا اگر آپ رک کر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ مجھے ایک بال جو ہے وہ گن کر کھیلنا ہے, تو پھر ہی اسکور جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. فخر جو ہے وہ بالکل جس دن فخر کا دن ہوتا ہے پھر فخر ہی ہوتا ہے, پھر کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا.
لیکن یہ کہ وہ وکٹ بھی جلدی سے لوز کر جاتے ہوتے ہیں کبھی کبھی. لیکن اگر امام ٹائپ کا کوئی پلیئر اگر کھیل رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک تو یہ کہ رن ریٹ کو بھی ذرا ذہن میں رکھتا ہے اور وکٹ کو بھی ذرا سنبھال کر رکھتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اوپر سے رنزیں ہو جاتی ہیں نا, آپ کے اوپنرز یا 3 نمبر تک کے لڑکے جو ہیں وہ سکور کر دیں, تو پھر آپ کے مڈل آرڈر کے اوپر جو ہے وہ جو ہے پریشر وہ کم ہو جاتا ہے. اور مڈل آرڈر کے اوپر جب پریشر کم ہوگا تو ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھے کھیلنے والے اتنے اچھے ہیں کہ اب دیکھیں نا بہت دنوں کے بعد لگا کہ کوئی کسی کھلاڑی نے میچ کو اپنے اختتام تک جو ہے وہ لے کر گیا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا, سلمان آغا نے کتنے دنوں کے بعد جو ہے نا ہمیں دکھایا کہ یار اگر ہم مطلب تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں تو پھر میچ جتا کر ہی واپس آئیں, بجائے اس کے کہ آپ بڑے ٹائم کے بعد ہمارا ایسا کوئی بیٹنگ نمبر پہ تھا ہی نہیں 5 6 پہ آپ اپنا 50-60 رنز کر کے اپنے تو ایوریج آپ نے ٹھیک کر لی. آپ تو پھر نمبر 1 ہی ہے پوری دنیا کے کہ بھئی آپ نے جتنا کرنا تھا کر لیا. بھئی میچ کو بھی تو آخر تک فنش بھی تو کرے نا. فنشر کے روپ میں نا ہمیں سلمان آغا اس مرتبہ نظر آیا کہ وہ بڑے طریقے کے ساتھ جو تھا اننگ کو آخر تک لے گیا اور جتوا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. سو یہ ہے کہ مڈل آرڈر کے حوالے سے ہم اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا ہمیں ٹاپ آرڈر جو ہے نا وہ پریشان کر رہا ہے. کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہو جاتا, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو تب جب تک کہ آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ اسکور نہیں کرتا, اس کے لیے آپ محنت نہیں کرتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچ کا ریزلٹ ہے وہ لینا بڑا مشکل ہوگا. مڈل آرڈر جو ہے نا اب 2-3 لڑکے آ گئے ہیں ایسے کہ جن کو اگر کھلایا جائے تو وہ پرفارمنس دیں گے اور دے دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ پروف کر چکے ہیں دونوں لڑکے. اور ابھی آپ کے پاس طیب طاہر بھی ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے. طیب طاہر اور ایک اور نام ہے جو ابھی باہر ہی بیٹھا ہے, ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس. سعود شکیل کی بات کریں, سعود شکیل کی بات کرنے لگا. پہلے پرمننٹ فیچر تھے آپ کی اوڈی آئی ٹیم کا, ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. پھر آپ مڈل آرڈر کی طرف سے اتنے زیادہ, ہمیں تو اوپر سے جو ہے پریشانی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب ایک بندہ اسکور کرنے لگا ہے, دوسرا جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو بات تو پھر وہیں پر آ جاتی ہے. پھر جب آتے ہیں, مجھے یاد پڑتا لاسٹ ایئر ایک ٹائم تھا 1.5 سال پہلے کہ جس میں ٹاپ او ڈی آئی کی رینکنگ ہے ٹاپ 4 کے اندر ہمارے 3 تھے, بابر, امام اور فخر, تینوں تھے. تو یہ ہمارے لیے کسی ٹائم پہ بلیسنگ بھی تھی اور ایک بڑی چیز تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ورک آؤٹ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم ہے, کیا جا سکتا ہے. اچھا, اگر ہم کانٹیکس میں ٹیم کی تبدیلی کے کیونکہ حوالے سے بات کریں تو یہ ابھی ہمارا بالنگ سکواڈ بھی ایک پورا گناہیز نظر آ رہا ہے کہ چلے 3 پیسر ہیں آپ کے پاس, تینوں ریزنیبل پرفارم کرنا شروع گئے. اس پہ ابھی میں ڈیٹیل میں تھوڑی بات بھی کرتا ہوں کیونکہ چیمپئن ٹرافی سب کانٹیننٹ میں ہونی ہے, اور سب کانٹیننٹ میں جب شاداب آپ کا پرفارم نہیں کر رہا تو آپ کے پاس جو میری اپنی آبزرویشن ہے, یہ فیلنگ ہے, سب سے بیسٹ جو ہے وہ ساجد خان نظر آتا ہے. چاہے وہ ڈومیسٹک دیکھ لیں, ٹیسٹ دیکھ لیں, اور اس کے اندر جو بیٹنگ کا پوٹینشیل بھی ہے 7ویں 8ویں نمبر پہ آ کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی لیک کر رہے ہیں. شاہین بھی چلا دیتے ہیں, اس طرح کی ہٹنگ نہیں ہے. نسیم شاہ بھی ریلیکٹنٹ ہے, مطلب کوئی اس طرح کی ٹیکنیک نہیں. لیکن نسیم شاہ نے کئی مواقع کے اوپر اس نے ابھی جو آپ, لیکن میں صرف اس کانٹیکس میں بات کروں جب چھکے مارنے کی آپ کی ریکوائرمنٹ آ جائے, تو ساجد خان نے ٹیسٹ میچز کے اندر, دونوں ٹیسٹ میچز میں اپنی بیٹنگ سے بھی میچ میں بڑا وائٹل رول لیا. وہ بڑا مطلب بڑا ٹھیک ٹھاک وہ پورا بیٹ ہے, ہٹنگ کر لیتا ہے. تو آپ کے خیال میں ساجد خان, جس طرح ہم اوپر سے بات کر رہے ہیں ایک پلیئر کی, تو اس پوری لائن اپ میں ساجد خان کی جگہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شاداب کی اگر چلے بات اب بات یہ کہ ایک تو یہ کہ سلمان آغا نے 4 کھلاڑی آؤٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بھی بطور اب انہوں نے کہا جی میں بھی آؤٹ کیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی اس ٹیم میں اگر دیکھا جاتا نا تو ایک سپنر کی وہ بنتی تھی کہ اگر سلمان سے نہیں ہوتا تھا تو کم سے کم کوئی ایک ریکگنائز جو سپنر تھا وہ ہونا چاہیے تھا نا ابرار کے ساتھ. ایسا نہیں تھا. تو ساجد نے 29 آؤٹ بھی کیے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس کا تو اپنا بنتا ہے, سوری 19 آؤٹ, میں 29 کیا گیا, 19 آؤٹ کیے. دونوں نے مل کے 40 کیے تھے, 39 کیے تھے دونوں نے. 39 ایک نے 20 کیے تھے, ایک نے 19 کیے تھے. تو یہ کہ اس کی جگہ تو بنتی ہے. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہے, ابھی ہمارے پاس مہینہ 1.5-2 ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ لائن اپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اب چیمپئن ٹرافی میں جو ٹیم اتارنی ہے وہ کیا کرنی ہے. سپنر کی ایک کی جگہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک بالر جو تھا, جو جس کو ہم اسٹاک بالر کہتے ہیں, اسی نے
3-4 आउट कर दिए और बात जो है वो कहीं की कहीं चली गई। तो वैसे साइम भी बड़ी अच्छी बॉलिंग साइम को भी वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, देनी चाहिए जो कम दी गई, ठीक है ना, लेकिन है तो वो भी ऐसा कि कहीं ना कहीं वो आउट कर जाता है। लेकिन एक जो है स्पिनर की, और क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होने हैं, पाकिस्तान और दुबई में होने, तो मस्ट आपको एक स्पिनर देखना चाहिए। और 2 पेसर और 3 स्पिनर का कॉम्बो जो है मेरा ख्याल है वो आइडियल रहेगा। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस जो टीम के अंदर कुछ और प्लेयर है उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। सर, हम जैसे प्लेयर की कुछ बात करें, कुछ तब्दीलियों की बात करें, कुछ करंट प्लेयर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी बैटिंग का जो मेन कोर कहना चाहिए, जो बैकबोन कहना चाहिए, वो बाबर आजम है। और बाबर आजम ने ओबियसली कितने टाइम से हम देख रहे हैं कि नंबर 1 स्लॉट खास तौर पे ओडीआई में उनके पास है। टेस्ट में हम सब ने बात की कि शायद जैसे 2.5-3 साल हो गए हैं उन्होंने कोई 50 नहीं स्कोर की। T20 में भी हमने बात की, सारा कुछ नीचे आ गया। बट ओडीआई में फिर भी उन्होंने कोई अपनी जगह भी पकड़ी हुई है और समहाउ रन्स कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली, छोटी इनिंग्स थी क्योंकि टोटल पूरा हो गया, बट बेहतर नज़र आ रहे। तो आपका अब बाबर का फॉर्म में आना और ये जो इनिंग्स लास्ट खेली है, आपको लगा कि चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और बाबर अपनी उस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और बाबर का परफॉर्म करना चैंपियन ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत वाइटल है? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं ना। बाबर का ही जो है ना अब स्कोर करना चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो है ना वो एक बिल्कुल वाज़े फ़र्क होगा दूसरी टीमों के लिए, पाकिस्तान का और दूसरी टीमों का। तो अब जैसा कि बाबर ने शुरू कर भी दिया है, कुछ रन्ज़े जो हैं वो होने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं जो बड़े गौर से देखता हूँ, मेरे घर वाले भी बड़े मुझसे तंग हैं कि तुम बाबर के खिलाफ ऐसे। मैं बाबर के खिलाफ नहीं बात करता, मैं बात कर रहा होता हूँ खामियों के ऊपर कि यार अगर कोई खामी है मुझ में तो मैं उसको क्यों नहीं दुरुस्त करने की तरफ जाता। ये तो ठीक है कि तुम एक अरसे से नंबर 1 हो और तुमने बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हो, तो मैं तो ये पूछता हूँ कि उन रिकॉर्ड के पीछे कितनी कामयाबियां हैं। पाकिस्तान को विक्ट्रीज कितनी मिली, पाकिस्तान को विक्ट्रीज आपने कितनी मरतबा पाकिस्तान को जिताया। अभी मैं 50 करके मेरी एवरेज तो 50 ही है, और मैं कहूंगा कि जी मेरी तो जावेद मियांदाद से भी बड़ी ज्यादा एवरेज है, मेरी तो लारा से भी है, मेरी तो फला से भी है, मेरी फला से। लेकिन आप ये देखें कि उनकी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की जीत का रेशियो क्या था, और आप अगर नंबर 1 है या आप कर रहे हैं तो आपने कितना जितवाया पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है। ये इवन तेंदुलकर के टाइम पे बड़ी बात होती थी कि तेंदुलकर के रन सबसे ज्यादा थे, बट इंडिया हमेशा लूजिंग साइड। वो जब भी 100 करता था इंडिया हार जाता था। तेंदुलकर जब भी 100 करता था इंडिया हार जाता था, या इंजमाम जब 100 करते थे पाकिस्तान जीता था। और इवन विराट कोहली को रेट ऊपर इसीलिए किया गया, उसने विक्ट्रीज बहुत दिलवाई। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को अपने इस कैरियर के स्टेज पे ऊपर अब 29-30 साल के हो चुके हैं, तो अब जो 5-7 साल का कैरियर है इसको डिफरेंट फेज में लेके जाना चाहिए। हम सब यही चाहते हैं। अच्छा, सेम गोज फॉर रिजवान एज वेल। T20 के बाद अब हमने लास्ट वीक ट्रांसमिशन आपके साथ की थी, और बड़ा मैं तो इसको एग्री करता हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि रिजवान का जो कैरियर है वो ओडीआई और टेस्ट की हद तक होना चाहिए। और शायद मैं समहाउ सलमान अली आगा के लिए भी यही सोचता हूँ कि वो जिस तरह का पोटेंशियल प्लेयर है, आप सब कुछ करने के चक्कर में कई दफ़ा अपनी असल से भी चले जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ही आ रहा है कि हम सब कुछ करवाने लग जाते हैं एक ही बंदे से। और हमारे पास अगर T20 में देखें तो पीछे हसन नवाज लड़का बड़ा अच्छा, हैदर अली ने बड़ा अच्छा किया, ख्वाजा नाफे लड़के हैं, ये हमारा फ्यूचर है लड़के। ये हैदर अली ने खासे अरसे के बाद परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर दी है। तो ऐसे बच्चों को भी साइम के 22 फेलियर के बाद हमने चांस दिया, तो साइम में आपकी कमोडिटी बन गया। अब हमें ऐसा टाइम है कि ऐसे बच्चों को इन्वेस्ट करें। तो रिजवान को कप्तानी के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट और ओडीआई पे सिर्फ फोकस करें, T20 छोड़ दे, ये इनके कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बात ये कि अब रिजवान भी अपने ना, जाहिर है कि हर चीज़ की और खेल की एक उम्र होती है, ठीक है ना। अब वो भी नीचे जो हैं वो आ रहे हैं, तो उन्हें उतना ही करना चाहिए जितना वो कर सकते हो। अब हर जगह के ऊपर पंगा लेना जो है ना वो नहीं ठीक होता। वो जैसा कि अभी हम T20 की बात कर रहे हैं कि अगर तो वो टेस्ट मैच और वनडे के लिए है तो बस वो खेलें, बाकी लोगों के लिए तो जगह दें यार। वो जो लोग बच्चों ने जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, जिन्हें आप ये कहते हैं कि जनाब डोमेस्टिक खेलने के बाद टीम में आओगे तो तुम्हारी जगह बनती है, तो नहीं बनती, तो उन्होंने किया है ना। अब उन्हें खिलाने, आप उनके लिए जगह अगर छोड़ेंगे तो बात बनेगी ना। इसी तरह से जो है ना, अब ये वनडे में अब वो स्कोर तो करते हैं, लेकिन जो हम आप बात कर रहे थे कि आप स्ट्राइक रेट भी तो देखें ना कि क्या चल रहा होता है। स्कोर तो हो रहा है, ठीक है ना, आपने कर लिया है, और आप वहां पर आ जाते हैं जब
جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو اوور بھی تھوڑے کم مطلب تھوڑے رہ جاتے ہیں, نہیں پورا میچ کھیل کے جاتے ہیں ہے یا نہیں, وہ پوری باری لے کے جاتے ہیں, اپنی پوری باری لے کے جاتے ہیں, تو باقیوں کے لیے جو ہے وہ پھر کچھ ان کے لیے رہ جاتا ہے, جاتے ہی چلا دو جناب. جی ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی, اور کہیں نہ کہیں آپ ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں چھوٹے فارمیٹ میں, خاص طور پہ کہ آپ کی لمیٹیشن ہے, آپ ایک ہی شاٹ لیگ سائڈ پہ کھیلتے ہیں تو ٹیمیں کام وہ پکڑ لیا لوگوں نے, وہ پکڑ لیا, آپ کو نہیں چلنے وہ دیتی, پکڑ لیا, تو یا تو آپ اس پہ کام کریں تو یا اس سے نکلے. اچھا لاسٹ کوسچن سر, شہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کو, شہین کو ہم نے دیکھا ٹیسٹ میں نہیں رکھا گیا, نسیم کو T20 میں نہیں رکھا گیا, کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہاں ورک لوڈ کی بات کر لیں یا ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ بھجن آپ پرفارم کریں, نہیں تو دوسرے بچے آپ کے لیے تیار ہیں جگہ لینے کو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح فرق آ رہا ہے. ایک تو ان کی پیس میں آ گیا, جہاں 130 کے قریب چل رہے تھے دونوں, ایک دم 139 140 پہ آ چکے ہیں, یہ سیریز کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں. اور پلس شہین کی بات کریں تو نیو بال کے ساتھ ان کی یونیکنس تھی, اب وہ پرانی بال سے آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے, وہ ریورس بھی کر رہے ہیں, خاص طور پہ انہوں نے یہ 2-3 لاسٹ میچ میں آؤٹ کیے, تو یہ ایک بڑی خوشائن سائن ہے. تو آپ ان دونوں کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ ابھی تو ان کا فیوچر ہے, اتنی جلدی ان کے فیوچر سے ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ان کا فیوچر ہم ابھی سے ان کے ڈکلائن کافی چل رہا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈکلائن تو خیر بڑے بڑے اچھے پلیئروں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ہم بابر کے لیے کیا کچھ نہیں بیٹھ کر رہے ہوتے تھے, اس نے اسکور کرنا شروع کر دیا نا, کم بیک کیا نا, تو اسی طرح سے ان کا ہے. لیکن نسیم کے حوالے سے تھوڑے سے لوگوں کے تحفظات ہیں, تھوڑے سے خدشات ہیں کہ شاید اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی ہاتھ ہو رہا ہے. اچھا, کوئی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے اس کو کئی جگہ بٹھا دیا گیا, نہیں کھلایا گیا, اور معاملات اس طرح کے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیوچر کے اندر ہمارے لیے اب ختم ہو گئے, ان کا فیوچر مک گیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کبھی بھی, اور نسیم جو ہے, نسیم کی بھی ابھی آپ نے وہاں پر بھی بالنگ دیکھی, ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا, آسٹریلیا میں بھی اس کو کھیلتے. بات یہ کہ وہ ہے تو بڑا باصلاحیت, لیکن اگر آپ کسی حوالے سے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, پتہ نہیں ایسا ہو یا نہ ہو, کہ اگر آپ کسی کو بددل کر رہے ہوں اور کسی کے ساتھ کچھ مطلب ہینگی پھینگی ہو رہی ہو, تو پھر اس کی پرفارمنس کے اندر یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے, فرق پڑتا ہے. سو یہ ہے کہ آپ کے خیال میں وہ ہینگی پھینگی کس سائڈ سے آ رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے؟ یہ اندر کی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ, اور اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز. اب یہ تھوڑی بڑی خبر ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, تو لیکن یہ کہ اگر تو اس کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو وہ خراب ہو جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ ابھی ہم ان کے فیوچر سے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کہ یار اب پتہ نہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا, وہ نہیں ہے. ان کا فیوچر ابھی برائٹ اور بالکل ہے, اور ہم دعا گو ہیں سارے کے جتنے پلیئر ہمارے پلیئر ہیں یہ اچھا پرفارم کرے. اور خاص طور پہ اگر بات کریں تو پلیئر کے لیے بیسٹ پلیس اس کے یہ گراؤنڈ ہوتی ہے, اس پہ جا کے جب وہ پرفارم کرتا ہے تو جتنا بھی کوئی ہینکی پھینکی ہے کوشش کرے سب وائپ آؤٹ. نہیں, جواب ہی یہ ہوتا ہے, کسی آپ لڑائی نہ کریں کسی سے, آپ اپنی پرفارمنس سے جواب دے دیں کہ یہ لیں جناب آپ کرتے تھے نا بات, اب میں نے یہ میں نے کر کے دکھا دیا. اور یہی میں نسیم کو بھی مشورہ دوں گا کہ بچے بددل نہیں ہونا, بلکہ یہ کہ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے منہ بند کرو کہ نہیں جناب میں ابھی بھی ضرورت ہوں. اور میرا خیال ہے جب پاکستان کی وکٹری کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پورا پاکستان آپ کو سپورٹ کرتا ہے. سر بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.